جب بھی کسی شخص کی توجہ دین کی طرف مائل ہوتی ہے تو وہ ذکر و اذکار اور وظائف کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ظاہری اعمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اسے ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ذکر اللہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ ایسی بڑی عبادت ہے کہ جس کے کرنے سے وہ کام جو رکے ہوئے ہوں، آفات و بلیات میں انسان گھرا ہوا ہو، ذکر اللہ کی برکات سے اس کے رکے ہوئے کام بھی ہو جاتے ہیں، اس کی پریشانیاں، اس کی مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ لیکن ذکر اللہ سے بھی ایک قدم آگے کچھ امور ایسے ہیں جن کے کرنے کا جناب رسول اللہ نے حکم فرمایا، اور کچھ امور ایسے ہیں جن کے نہ کرنے کی تاکید فرمائی۔ ان میں سے رزق حلال کے لیے کوشش کرنا اور رزق حرام سے پرہیز کرنا، یہ وہ اہم امور ہیں۔ اگر ہم ان کی پاسداری نہیں کریں گے، ان کا خیال نہیں کریں گے تو ذکر اللہ کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، ظاہری عبادات کا، وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ کام کر کے ذکر اللہ کریں گے، ظاہری عبادات کریں گے، تو پھر ان میں ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی، ایسی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ ہماری عقل و وہم سے بھی بالا تر ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا عبادات کے 10 درجے ہیں، جس میں سے 9 درجے رزق حلال سے متعلق ہیں۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے جو لوگ ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس سے قبل رزق حلال کی طرف بھی کوشش کر لیں تو پھر ان کی عبادات میں ایک عجب تاثیر پیدا ہو جائے گی، کیونکہ 9 درجے عبادات کے جو ہیں وہ رزق حلال سے متعلق ہیں۔ ایک حدیث پاک آپ لوگوں کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر قول مسلمان کے لیے حرف آخر ہے، لیکن یہ خاص طور پر ان حضرات کے لیے حدیث پاک پیش کرنا چاہوں گا جن کا کام سود و رشوت کا ہے، بھتہ خوری کا ہے، جو قبضہ گروپ ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے کے عادی ہیں، اس کے علاوہ جوا کھیلنے والے، کھلانے والے، جھوٹ بول کر سودا بیچنے والے، فراڈ 420 کرنے والے، نوسر بازی کرنے والے، اور وہ لوگ جو شراب بناتے ہیں، اٹھاتے ہیں، لے جاتے ہیں، پلاتے ہیں، پلواتے ہیں، ہر قسم کا نشہ فروخت کرنے والے، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے افسران کو منتھلیاں بھرتے ہیں اور غریبوں کا خون چوستے ہیں، ہر قسم کا حرام رزق کمانے والے، یہ خاص طور پر حدیث پاک ان کے لیے ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے، ظلماً یتیموں کا مال کھاؤ گے تو اپنے آپ اپنے پیٹ کو گویا آگ سے بھر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث پاک سنیے، اللہ کے محبوب
دانا غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے اور طیب چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو وہی ارشاد فرمایا جو اپنے نبیوں کو فرمایا۔ اس نے اپنے نبیوں کو فرمایا کہ اے میرے انبیاء، میرا پاکیزہ رزق کھاؤ اور عمل صالح کرو، نیک اعمال کرو۔ اور اس نے اپنے بندوں کو فرمایا کہ میرے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ۔ ثم ذاکر الرجل یطل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ یا ربی مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فرمایا کہ اے میرے بندو، میرے دیے ہوئے رزق سے، حلال رزق سے کھاؤ۔ اور پھر ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو بہت دور سے سفر کر کے بیت اللہ شریف جاتا ہے۔ بیت اللہ شریف جب وہ پہنچتا ہے اس حال میں کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر مٹی پڑی ہوئی ہے، سفر کی صعوبتوں سے، مشکلات سے وہ وہاں پہنچا، اور اب ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کر رہا ہے، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ پہنچا کہاں؟ بیت اللہ کے سامنے، اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کر رہا ہے اس حالت میں کہ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، اس کے جسم پر مٹی جمی ہوئی ہے، گرد آلود ہے اس کا چہرہ بھی، اس کا جسم بھی، اس کا لباس بھی۔ اس کے باوجود وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں بھی کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، مطعمہ حرام، اس کی غذا، اس کی خوراک حرام کی ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اس کو حرام غذا دی گئی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ فرمایا رزق حرام کھانے والے کی دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی۔